لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا فرشتوں میرے گناہ بے حساب ہیں تو کیا فرشتوں میرے گناہ بے حساب ہیں تو کیا علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا لحد میں تذکرہ نعرہ صلوات درود پڑھتے ہیں بابا وارثی کا نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد بز میں کانو مکان ہے چادر میں بز میں کانو مکان ہے چادر میں علم کا آسمان ہے چادر میں علم کا آسمان ہے چادر میں خواہش خلد میں بھٹکتے ہو کیوں خواہش خلد میں
بھٹکتے ہو کیوں ساری جنت یہاں ہے چادر میں ساری جنت یہاں ہے چادر میں بزم کون مکان درود پڑھ دیں بابا سے مارے دیگر نعرہ صلوات حشر برپا گئے کہ بنت مصطفیٰ خاموش گئے حشر برپا گئے کہ بنت مصطفیٰ خاموش گئے زاج حیدر مرکز آل ابا خاموش گئے رو رہے ہیں زینب حسنین و فیضا اور علی رو رہے ہیں زینب حسنین و فیضا اور علی یا نبی فریاد سنیے فاطمہ خاموش گئے حشر برپا فاتحہ إياك نعبد صراط صلی اللہ ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے برائے ایصال ثواب ذاکرہ جناب سیدہ ایلیہ بطول بنت سید ہاشم رضا کے ایصال ثواب کے لیے بسم اللہ صلی اللہ اللہم صلی اللہ راوی بیان کرتا ہے زہرا کا ماجرا راوی بیان کرتا ہے زہرا کا
رفتہ سیدہ کا آپ رضا بڑھا، پھر ساگ بے فراش ہوئے مجھ سے بتا، طاقت رہے نہ جسم مبارک میں متلقا، ایسا مرض بڑھا کہ اجل سے آ گئے۔ ایک روز مردن رخ زگرا پاچھا گئے، ہائے زینب سرحانے بیٹھ کے کرنے لگے وہ کام، ہائے ہائے میں کیا کروں میرے اماں کو کیا ہوا، جھک جھک کے اضطراب سے دیتے تھے یہ صدا، لی مجھے سے نظر ہمیں بھی خدمت یہ کیا جانے روح جسم سے کیوں کہنے گئی، اماں تمہارے چہرے کے رنگت بدل گئی، اٹھئے سبوں کو پاس بلا کر بٹھائے، کیا نوش کیجئے گا میں لاؤں بتائے، ارے بھائی گئے ہیں دیر سے ان کو ایسی بھی نیند ہوتی ہے بیدار ہوئے، گھر ہے اداس بیٹھیے ہوشیار شہزادے آئے اتنے میں پاگا لے دینا، دل ہو گیا حسین کا صدمے سے چاک چاک، دوڑے حسن ملے ہوئے اپنے جبے پاکا، اور بولے سے ہو گئے ہم جیتے جیگا، جو قہر ہو گیا کہیں کیسے زوال
4 مصرے جلدی سے آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں اور اپنا سلام گزار آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ حاصل نہیں جس کو در زہرا کی غلامی. مجلس ایصال ثواب ہے اور حصول ثواب ہے. جناب سیدہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان 4 مصروں میں کہ حاصل نہیں جس کو در زہرا کی غلامی. علامہ صاحب دیکھیے گا, محمد بھائی دیکھیے گا کہ حاصل نہیں جس کو در زہرا کی غلامی, حاصل نہیں جس کو در زہرا کی غلامی, ہم اس کو مقدر کا سکندر نہیں کہتے. حاصل نہیں بولیے گا جس کو علی نے زبان دی ہے. مجلس ایصال ثواب ہے اور مجلس ایصال ثواب مردوں کے لیے نہیں ہوتی, زندوں کے لیے ہوتی ہے. کہ حاصل نہیں جس کو در زہرا کی غلامی, حاصل نہیں جس کو در زہرا کی غلامی, ہم اس کو مقدر کا سکندر نہیں کہتے. فضا کو بھی ماں کہتے ہیں زہرا کے دلارے, یہ لوگ تو نوکر کو بھی نوکر نہیں کہتے, یہ لوگ تو نوکر کو بھی نوکر نہیں کہتے. درخواست گزار ہوں جناب سید ہادی عباسی کی وائیں اور آج کی اس مجلس ایصال ثواب میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. اور محمد و اہل بیت محمد بآواز بلند نعرہ صلوات. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے, ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں, کیسے محسن کو بچاؤں, سانس سینے میں رکی ہے, تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے, ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے, کہہ کے من کو تو جسے مولا کہا تھا تم نے, میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا. ہاں میرا جرم یہی ہے, تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے, ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں, کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں. میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے, کیا خطا ہم سے ہوئی ہے, تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے, ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے, یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے,
پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا۔ بیوی سیدہ بیوی سکینہ بنت بیوی فاطمہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آج کی اس مجلس ایصال ثواب میں سلام کے لیے ملتمس ہوں سید مسلم رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس مجلس ایصال ثواب میں سلام کا نذرانہ پیش کریں بعظمت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند علیہ السلام۔ ہاشم رضا اور سید عباد حسین ابن امداد حسین اور سیدہ کنیز زہرا بنت راغب حسن۔ بارے دیگر صلوات۔ تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ آتے جاتے مجلسوں میں ایک زمانہ ہو گیا، آتے جاتے مجلسوں میں ایک زمانہ ہو گیا، لگ گیا جی مرنے جینے کا ٹھکانہ ہو گیا، لگ گیا جی مرنے جینے کا ٹھکانہ ہو گیا، آتے جاتے مجلسوں میں۔ بار دیگر صلوات۔ سلام جس کو علیہ سلام کرتے ہیں، وہ فاطمہ ہوں میں۔ سلام جس کو علیہ سلام کرتے ہیں، وہ فاطمہ ہوں میں۔ جھک کے حسنین بھی، جھک کے حسنین بھی جس سے کلام کرتے ہیں، وہ فاطمہ ہوں میں۔ سلام جس کو علیہ سلام کرتے ہیں، وہ فاطمہ ہوں میں۔ مجھے غرازیہ مرضیہ صدیقہ کہتے ہیں، مجھے طاہرہ ام ابیہا کہتے ہیں، وہ جس کا عین
احمد مرسل بھی وہ جس کا احمد مرسل بھی احترام کرتے ہیں، سلام جن کو الگ سلام کرتے ہیں۔ پارے دیگر صلوات۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم گنچا دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی
ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ درخواست گزار ہوں جناب محمد رضوی سے کہ وہ آئیں اور مجلس ایثار ثواب میں سلام پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائے بعظمت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بی بی فاطمہ کے رخصت کی چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وقت نزدیک تھا، آخری رات تھی، زخمی زہرا نے فضا کو آواز دی، آئی فضا تو زہرا نے رو کر کہا، اب تمہارے حوالے ہے یہ گھر میرا، تم کو معلوم ہے میرا حال بہن، میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن، میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن، یہ فضا پکاری بتائیں یہ بی بی کمی کیسے ماں کی میں پوری کروں گی، ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے۔ اے فضا وہ دیکھتے ہیں تم کو تو ملتا ہے ان کو چین، اماں پکارتے ہیں تمہیں بھی حسن حسین، میں بھولی نہیں آپ کا گھر چلانا، وہ ایک وقت میں دو فریضے نبھانا، وہ چکی چلانا، وہ جھولا جھلانا، کبھی آپ کے بن نہ گزرا کوئی دن، مجھے اماں فضا وہ کہتے ہیں لیکن ماں ہوتی ہے۔ عادت ہے لوریوں کی میرے دل کے چین کو، لوری سنا کے تم بھی سلانا حسین کو، وہ گودی میں لے کر اسے پیار کرنا، وہ کہنا میرے لال سو جا حسینا، وہ آواز سنتے ہی بیٹے کا سونا، میں جب اس کو لوری سناؤں گی بی بی کہاں سے وہ آواز لاؤں گی بی بی ماں۔ اے
اے فضا لگتی بہت ہے پیاس میرے نور عین کو، اٹھ اٹھ کے شب میں پانی پلانا حسین کو۔ ہو پیاسا تو پانی پلا دوں گی بی بی، میں کھانا بھی اس کو کھلا دوں گی بی بی، سویرے میں چہرہ دھلا دوں گی بی بی، گلے سے لگاؤں وہ روٹھے مناؤں، مگر ماں کی خوشبو کہاں سے میں لاؤں؟ ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے۔ بے پردہ لائیں جائیں گی بازار بیٹیاں، میری طرح سے جائیں گی دربار بیٹیاں، انہیں شامیوں سے بچا لوں گی بی بی، میں ہاتھوں کو چادر بنا لوں گی بی بی، انہیں اپنے پیچھے چھپا لوں گی بی بی، کھلے سر وہ ہائے جو دربار جائے، چلی آئیے گا جو زینب بلائے، ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے۔ مرمو کے قمصد صاحبزادے جناب قاسم کاظمی اور جناب محمد کاظمی بارگاہ محمد والے محمد صلوات۔ تو شعلہ جاتی ماں، تو شعلہ جاتی ماں، اولی پتلتا چلایا، سینے سے ہم نے ڈرایا، احساس ہم نے کہا ہے کیا مانگتے ہوتا ہے بتا، اپنے دل میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، تو شعلہ جاتی ہے ماں، تو شعلہ جاتی ہے ماں، دربار صدف سے للا ہے، پہلو رسا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شبیل جب جانتا ہے تکلیف میں ہوں، بچوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، تو شعلہ جاتی ہے ماں، تو شعلہ جاتی ہے ماں، بیٹا وہی سامنے لیتا جب ماں دکھایا تماشا، اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، تو شعلہ جاتی ہے ماں، تو شعلہ جاتی ہے ماں۔ کون جانے گا بھلا راز مشیت کیا ہے، کون جانے گا بھلا راز مشیت کیا ہے، کوئی محرم نہیں دنیا میں مگر تو زینب، جلتے خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے، باقیہ خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب، یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب۔ درخواستگزار ہوں آج کی اس مجلس اِیصال ثواب میں سلام کے لیے سید یاور عباس سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب سیدہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، آج کی اس مجلس اِیصال ثواب میں سلام کا نذرانہ پیش کریں، بعظمت مولا متقیان علی
साजिब अलैहिस्सलाम पावाज़े बुलंद है सलाम। इजाज़त है 4 मिसरे इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और वालिद साहब की तरफ से बारगाह इलाही में पेश कर रहा हूँ। मरहूमा की बुलंदी दर्जात के लिए मिलकर सलवात पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि क्या बताऊँ आपको कितना बड़ा दिल हो गया, क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया कि मेरा बच्चा याली कहने के काबिल हो गया। और मातमी थे महवे मातम उस घड़ी बच्चा मेरा कि मेरी उंगली छोड़ कर हल्के में शामिल हो गया। बारह दिगर नारे सलवात अल्लाह। एक तामील हुकूम है पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मसाइब जनाब सैयदा पेश करूँगा। याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया और बात आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम। अरे सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया और उस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, अरे थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान। शाबानी के जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया और दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने। यहाँ शाम के जिंदान में आओगे सुलाने, सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया कि ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। शहादत जनाब सैयदा के मज़मून पर 2 से 3 शेर आपकी समातों को दिया। इस कदर मुझे को है उम्मत ने सताया बाबा, इस कदर मुझे को है उम्मत ने सताया बाबा, तेरी ज़हरा नहीं सह पाएगी तन्हा बाबा है, इस कदर मुझे को है उम्मत ने
ستایا بابا اور کر کے توہین میری ہنستے ہیں ظالم سارے تازیانے تو کسی نے تماچے مارے جس نے جس طرح رلانا تھا رلایا بابا ہے اس قدر مجھے کو ہے امت نے ستایا بابا اور میرے رونے سے پریشان ہیں زمانے والے ہائے غربت کا تیرے سوگ منانے کے لیے شہر سے دور عزا خانہ سجایا بابا ہے اس قدر مجھ کو ہے امت نے ستایا بابا بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس اظہار ثواب میں ہدیہ سلام پیش کر رہے تھے ہم اہل خانہ کی طرف سے پیارے ممنون متشکر ہے درخواست گزار ہوں مرحومہ کے والد شاعر اہل سید ہاشم رضا سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس مجلس اظہار ثواب میں سلام کا نظارہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں باعظمت مولا المتقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام باواز بلند علیہ السلام. یہ جناب عمومی بات ہے کہ کسی بھی والدین کی جب اولاد مرتی ہے وہ تو دنیا سے چلی جاتی ہے لیکن والدین کو روز جینا مرنا پڑتا ہے. تو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم کربلا میں تھے، نجف میں ہماری رہائش ہے ماشاءاللہ. تو ہم تو عرش مولا پر تھے، کربلا مولا میں نہیں تھے. عرش مولا پر ہم مولا کے گھر بھی گئے کوفے میں، تو جہاں جناب فضا جو اتنی پاک تھیں کہ پاکوں کے منہ میں نوالے ڈالتی تھیں، جو کائنات کو پالتے ہیں ان کو پال رہی تھیں. مولا علی مشکلات کرتے کائنات کی ان کی مشکلیں حل کر رہی تھیں. اور آپ جناب بی بی حجاب خدا آپ ان کا بھی حجاب تھیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب سب لوگ ہمیں یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کا یہ بہت بڑا امتحان ہے. تو مولا حسین بادشاہ کربلا نے 3 امتحان ایک ساتھ دیے جو کوئی نبی بھی نہیں دے سکا. آپ نے جان مال اولاد کا تینوں کے ایک ساتھ امتحان دیے اور تمام انبیاء میں سے کوئی بھی ایک ساتھ امتحان نہیں دیا کسی نے. اور بہت انبیاء بھی اللہ سے کہتے تھے اللہ تو ہم سے کتنے بڑے بڑے امتحان لے رہا ہے، لیکن مولا حسین نے کوئی دعا نہیں مانگی پورے واقعے کربلا میں، نہ اللہ سے کوئی شکایت کی. تو اللہ بھی حیران تھا کہ یہ کیسی قربانی ہے حسین کی. تو بات یہ ہے کہ اسی بات پر جناب علامہ اقبال نے 4 مصرے کہے تھے مولا حسین کی شان میں امتحان کے حوالے سے. تو آپ پر کفر کا فتویٰ بھی لگا تو آپ نے فرمایا تھا یہ کلمہ حق لا الہ تحریر نہ ہوتا، یہ کلمہ حق لا الہ تحریر نہ ہوتا، اور یہ قرآن پاک بھی لائی کے توقیر نہ ہوتا کہ کھولتے ہی آپ آنکھوں کو لگاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک بھی لائی کے توقیر نہ ہوتا. اے رب جہاں دین تیرا مٹ جاتا، اے رب جہاں دین تیرا مٹ جاتا، زہرا کی نسل میں اگر شبیر نہ ہوتا. تو جناب یہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کی شان میں یہ ہمارے مقصد بہت پہلے کے میرے کہے ہوئے یہ 4 مصرے آپ کی شان اقدس اور آپ کی یعنی شان اقدس کی کبریائی میں پیش کرتا ہوں. اپنی ہر ایک چیز محمد پہ وار دی، اپنی ہر ایک چیز محمد پہ وار دی، لوگوں بڑی عظیم ہے زہرا کی والدہ. اپنی ہر ایک چیز محمد پہ وار دی، لوگوں بڑی عظیم ہے زہرا کی والدہ، اور جو کچھ دیا ہے دین کو واپس نہیں لیا، جو کچھ دیا ہے دین کو واپس نہیں لیا، رب کی طرح کریم ہے زہرا کی والدہ. اور وہ بامراد بنی باصول بنی، وہ بامراد بنی باصول بنی، وہ پہلی تھی جو زوجہ رسول بنی، وہ پہلی تھی جو زوجہ رسول بنی.
میں ان کی عزت و عظمت رقم کروں کیسے، میں ان کی عزت و عظمت رقم کروں کیسے، وہ اتنی پاک تھی کہ مادر بطول بنی۔ آپ قبلہ بس قبلہ 1 منٹ اور لوں گا معذرت۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نہ ان کی شان بیان نہیں کر سکتے مالکوں کی، ہم تو ان کے آپ یقین کریں نوکروں کی بھی شان بیان نہیں کر سکتے۔ جناب سلیمان کو منا کا تگمہ لگا، یہ بھی ایک راز ہے بہت بڑا، یعنی آپ کو ہلکی بات نہیں کہ منا کا تگمہ لگ جائے، کیونکہ آپ نا جہاں رسالت میں آپ خود آتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے، اجازت لیتے تھے، اپنی داڑھی سے نا مٹی اکٹھی کرتے تھے۔ تو جناب ابو ذر نے ایک دن کہا کہ جناب سلمان یہ آپ یہ روزانہ مٹی کیوں اکٹھی کرتے، کہاں لے کے جاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تو اس در کی نا مقام نہیں جانتا، اہمیت نہیں، معرفت نہیں رکھتا، اگر یہ کسی کو معلوم ہو گیا اس مٹی کو اٹھا کے نا کوئی دوسرا آدم نہ خلق کر لے، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، دوسرا آدم نہ خلق کر لے۔ تو آپ دیکھیں سلیمان کو منا کا تگمہ ہے، لیکن سلیمان سے بھی اوپر ایک ہستی ہے جناب حور، کیا بات ہے، جناب بھائی واہ واہ، کیونکہ جناب سلمان کو پوری زندگی بیوی کی کوئی چیز نہیں ملی، جناب حور کو بیوی کا رومال ملا، وہ آپ سے بھی اوپر، اور ان سے بھی اوپر ایک ہستی ہیں، ان سے اوپر جناب بلول ہیں۔ جناب حور سے اوپر کون ہے؟ کیونکہ جناب حور نے آ کر جنت خریدی اور بلول بیچ رہے تھے۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ نظر شہدائے کربلا و سرائے کوفہ و شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہدائے ملت، شہدائے راہ ازا، شہدائے راہ دین، اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے راہ قدس بلفظ مرحومہ و مغفورہ محترمہ سیدہ ایلیہ بطول بنت سید ہاشم رضا، زوجہ سید سمیر عباس کاظمی کی بلندی درجات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت کی ظہور میں تعجیل کے لیے، حاجات شریعہ کی قبولیت کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت کو اللہ سے طلب کرتے ہوئے لبنان، ایران، عراق، پاکستان، دنیا جہان میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے آباد، سب کی جان، مال، عزت و آبرو، ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے وعجل فرجہم کے ساتھ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قالت صديقة الكبرى
ام ابیہا فاطمۃ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لشانها ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. مومنین اکرام و ارباب اعزاء، مجلس ترحیم و مجلس ایصال ثواب ہے، اور ہر مجلس میں میں یہ تذکر دیتا ہوں کہ مجلس ایصال ثواب یعنی آپ اپنے مرحوم یا مرحومہ کو کچھ ہدیہ ارسال کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایصال ثواب، تو فوراً ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یہ جملہ کہتے ہوئے کہ ہم نے موت کو فنا سے تعبیر نہیں کیا. یعنی ہمارے نزدیک موت فنا، نابودی، مٹ جانا، ختم ہو جانا، برباد ہو جانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک موت ہے اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہونا. تو اب جب اس جہان میں کچھ ضروریات تھیں ان کو پورا کیا جاتا تھا. وہ ضروریات اکثر مادی تھیں، مادی لباس کی ضرورت تھی، مادی غذا کی ضرورت تھی، مادی مکان کی ضرورت تھی. اسی اعتبار سے اس جہان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا. اب اس جہان میں ضروریات مادی نہیں ہیں، معنوی ہیں. یہاں اگر اللہ کی قربت کے لیے لباس دیا جائے گا تو وہاں اس کا ثواب پہنچے گا. یہاں اگر اللہ کی قربت کے لیے مومنین کو کھانا کھلایا جائے گا تو اس کا ثواب وہاں پہنچے گا. یہاں اگر اللہ کی قربت کے لیے فرش اعضا پر بیٹھا جائے گا تو اس کا ثواب وہاں پہنچے گا. یہاں اگر اللہ کی قربت کے لیے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کیا جائے گا تو اس کا ثواب وہاں پہنچے گا. فوراً جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ یہاں اگر یہ کام اللہ کی قربت کے لیے کیے جائیں گے تو اس کا ثواب وہاں پہنچے گا، تو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ کیا مولانا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذکر محمد و آل محمد اور قربت خدا اس میں حاصل نہ ہو؟ تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا جی ہاں جناب ہوتا ہے. جب انسان واہ واہ کے لیے خطابت کرے اور واہ واہ کے لیے سوز و سلام پڑھے تو اس کا ثواب وہاں نہیں پہنچتا، اس کا ثواب فقط یہیں کی شہرت تک رہ جاتا ہے. لیکن جب کلام کرنے والے کا کلام اللہ کے لیے ہوگا اور سننے والوں کی سماعتیں اللہ کے لیے ہوں گی تو اس کا ثواب صرف یہیں نہیں رہے گا بلکہ یہاں سے وہاں تک پہنچے گا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اچھا پھر ہوگا کیا؟ دیکھیں میں موضوع کچھ اور سوچ کر آیا تھا لیکن اب کچھ اور نکات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ہوگا کیا کہ جب یہاں سے ہم ثواب وہاں پر بھیجنا چاہیں گے، پھر یہ ہوگا کہ میں کلام کرتے ہوئے محتاط رہوں گا کہ کہیں ایسی بات نہ ہو کہ جو خداوند متعال، اس کے انبیاء، اس کے رسولوں، ان کی آل کے مزاج کے برخلاف ہوں. پھر میں وہی پہنچانا چاہوں گا کہ جو ان کو پسند ہوگا، اور یہ سب پہنچانا اور سماعت کرنا میرا اور آپ کا اللہ کے لیے ہو. تو ابھی ابتدائی مجلس میں بھی اپنی نیت کو استوار کرتا ہوں کہ یہ کلام اللہ کے لیے ہو، اور آپ بھی اپنی سماعتوں کو اس جانب متوجہ کریں کہ جو تو سنیں وہ اللہ کے لیے ہوں تاکہ اس کا بہترین ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال کر سکیں. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک عظیم المرتبت فرمان کو آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کیا ہے. کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، بے شک اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اور فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے. دیکھیں اس جملے کی، اس حدیث کی، اس کی ترتیب کی اور اس کے معنی کی اہمیت پر خود یہ الفاظ ڈال ہیں، دلیل ہیں. کیسے دلیل ہے؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ فاطمہ اللہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتی ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہا حدیث نے کہ فاطمہ اللہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتی ہیں. فاطمہ اللہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتی ہیں، یعنی جس سے اللہ راضی اس سے فاطمہ راضی.
جس پر اللہ غضبناک، اس پر فاطمہ غضبناک۔ اگر جملات یہ ہوتے تو عبارت کو سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی، عبارت کو سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی، کیونکہ میرے نزدیک کوئی اور توضیح ہوتی، آپ کے نزدیک کوئی اور توجیہ ہوتی۔ سب کو رسول اللہ نے لا کر ایک مقام پر جم کر دیا، کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس جان لو جس سے فاطمہ غضبناک ہے اس سے اللہ غضبناک ہے، اور جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ یعنی معیار رضا خدا و معیار غضب خدا ساحت مقدس حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرار پائیں۔ تمہیں جاننا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے، تمہیں جاننا ہے کہ اللہ کس سے غضبناک ہے، تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ تو اب تم چاہے کچھ بھی کہتے رہو، فاطمہ کی ناراضی بتا رہی ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ناراض ہونا بتا رہا ہے نا۔ تو اب وہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے لیے چند کلمات کو خطبہ فدقیہ کے اندر بیان کر رہی ہیں، اور اسی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ کہ اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بے تکلف صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس آقا اس پر ذرا سی روشنی ڈالوں اور اپنے مطلب کے قریب ہو جاؤں۔ دیکھیں یہ جملات اگر صدیقہ طاہرہ نے مکہ میں بیان کیے ہوتے تو اس عبادت کی اہمیت کچھ اور ہوتی۔ اگر ہجرت کے بعد مقام قباء پر آ کر جناب زہرا نے یہ کہا ہوتا کہ اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، تو اس کو ہم کسی اور نظر سے دیکھتے، لیکن جناب زہرا اس کو مکہ میں نہیں کہہ رہی، جناب زہرا اس کو ہجرت کے وقت میں نہیں کہہ رہی، جناب زہرا یہ جملات ادا کر رہی ہیں مدینہ آنے کے بعد۔ مدینہ آنے کے بعد یعنی کب؟ رسالت مآب کے ہجرت کے ابتدائی اوائل عرصے میں بھی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ آ کر اہل مدینہ کو خطاب کر کے یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی، ایھا الناس، اے لوگوں پہچانو، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ تو اب یہاں پر جملے کی اہمیت الگ ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے اصحاب میں سے کون نہیں جانتا تھا کہ یہ فاطمہ ہے؟ مسجد نبوی میں جس وقت جناب زہرا مرضیہ خطبہ دے رہی تھی، کون نہیں پہچانتا تھا کہ یہ فاطمہ ہیں؟ کون نہیں پہچانتا تھا کہ یہ بنت رسول خدا ہیں؟ لیکن شاید صدیقہ طاہرہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ میں نے دین کا ساتھ اس وقت بھی دیا جب میں شکم مادر میں تھی، میری مادر گرامی کو تنہا کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ سے عقد کیا ہے۔ میں اپنی ماں کے انس کے لیے شکم مادر سے کلام کرتی تھی تاکہ میری ماں کو تنہائی کی وحشت محسوس نہ ہو۔ میں نے دین کی نصرت کے لیے شاب ابی طالب کی سنگلاخ چٹانوں پر چلنا سیکھا۔ میں نے دین کی نصرت کے لیے شاب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد جب میری والدہ کی شہادت ہو گئی اور میرے بابا اس عالم ظاہر میں تنہا ہو گئے اور مشرکین مکہ نے لا کر جانور کی آلائش کو، خس و خاشاک کو حالت سجدہ میں ان کی پشت پر ڈالا، تو میں 5 سال کے سن میں مشکیزہ لے کر گھر سے نکلی، بابا کی پشت سے خس و خاشاک کو ہٹایا، ان کی پشت کو دھویا اور کفار کو ملامت کی۔ جان لو میں نے اس وقت دین کا ساتھ نہیں چھوڑا تو آج 18 سال کے سن میں علی ابن ابی طالب کا ساتھ چھوڑ دوں گی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں، تم نے مجھے جانا نہیں، جان لو میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، اور میرے بابا محمد ہیں۔ میں نے اس وقت دین کی نصرت کی ہے کہ جب کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا، تو آج کیا میں دین کو لاوارث چھوڑ دوں گی؟ آج علی کی حمایت کے لیے گھر سے نکلوں گی اور دین کا دفاع کروں گی۔ یہ ہے صدیقہ طاہرہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان کا غضبناک ہونا اللہ کو غضبناک کرتا ہے، ان کا راضی ہونا اللہ کو راضی کرتا ہے۔ آگا یہ رسالہ عملیہ میں جتنے بھی احکامات بیان کیے گئے اللہ کی رضا کے لیے ہے نا۔ یہ توضیح المسائل کے اندر
جتنے بھی محرمات سے رکنے کے لیے کہا گیا اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، کہ اگر کوئی حرام کام کو انجام دے گا تو اللہ کا غضب شامل حال ہوگا، اگر کوئی واجبات کو انجام دے گا تو اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا۔ یہاں ملاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا کہ دیکھو غضب خدا اور رضائے خدا کا معیار کیا ہے۔ معیار غضب و معیار رضا یہ ہے کہ فاطمہ جس سے راضی ہو اللہ راضی ہے، فاطمہ جس سے ناراض ہوں اللہ اس سے ناراض ہے۔ لیکن یہ ساری عبادتیں تمہارے لیے جب سود مند ہوگی جب فاطمہ کی ولایت تمہارے دل میں ہوگی۔ اگر جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ولایت کو نہ سمجھا اور نہ مانا تو میں اور آپ تو کسی گنتی شمار میں نہیں ہیں۔ روایت موجود ہے کہ انبیاء کے درجات فاطمہ کی معرفت کی وجہ سے بڑھتے ہیں، روایت ہے، کوئی خطابت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مختلف درجات ہیں، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جانتے ہیں فضیلت کیوں بڑھی ہے؟ جس نے جتنی جلدی فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ صلوات و سلام اللہ علیہا کا اعتراف کر لیا اللہ نے اتنے درجات بڑھا دیے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب اس حیات میں جو میرا اور آپ کا پورا فوکس ہے وہ کس پر ہے؟ کہ اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اللہ کے غضب سے بچیں۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رضا کو حاصل کریں تو کیا اللہ کی شان میں نعوذ باللہ اضافہ ہو جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے نا، میں اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تو اس سے اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ میں اگر ماہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں تو اس کی خدائی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ میں اگر پڑھنا چھوڑ دوں گا تو کیا وہ رب نہیں رہے گا؟ تو آقا معلوم ہوا کہ یہ میرا پڑھنا میرے لیے ہے، اس سے اللہ کی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ارے وہ خدا تو وہ ہے کہ جب اس کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے اللہ اکبر، سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی توصیف کرنے والے اس کے وصف بیان کر رہے ہیں اس کی کبریائی اتنی عجل ہے کہ وہ اس سے بڑا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر کی معنی کیا ہے؟ یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نمازوں میں، اس اللہ اکبر سے معنی کیا ہے؟ ابھی ہم بچوں سے بھی پوچھیں وہ کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تعجب کرنا چاہیے اس بات پر کہ دوسرے بھی یہی ترجمہ کریں کہ جو صاحب مدینۃ العلم و نہج و بلاغہ سے آشنا نہیں وہ بھی اللہ اکبر کا ترجمہ یہ کرے اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں اور آپ جو نہج و بلاغہ سے آشنا، جو مدینۃ العلم سے آشنا، جو باب مدینۃ العلم سے آشنا، وہ افراد بھی یہی ترجمہ کریں کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی اور بھی بڑے ہیں، اگر توجہ کیجئے گا، یعنی کچھ اور بھی بڑے ہیں، ان میں آپ اللہ تعالیٰ کو بھی لے آئیں نعوذ باللہ اور یہ کہیں اللہ بھی سب سے بڑا ہے، یعنی ان بڑوں میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ آگا کلمے کا پہلا ہی جز یہ لا الہ، پھر کہا الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو جب کہا جائے نا اللہ اکبر تو بس اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ باقی جتنی بڑائیاں تمہارے ذہن میں ہیں نا، سب کے انکار کے بعد ایک اس کی کبریائی کا اعتراف کرنا توحید ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی عظمت کے قائل ہیں نا، یہ بھی اسی لیے قائل ہے کہ اس بڑے نے ان کو بڑا بنایا ہے، اس اکبر نے ان کو اعظم بنایا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل۔ یہ کون سی توحید ہوئی آقا کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ یہ توحید معصومین کی عطا کردہ نہیں ہے۔ معصومین کی توحید کیا ہے؟ من کل یوسف، کہ جتنے بھی تعریف کرنے والوں کی تعریف کی جاتی ہے نا، جتنے بھی اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، ان سب اوصاف بیان کرنے والوں کے اوصاف سے اللہ بڑا ہے۔ آسان کر دوں بات کو، آسان کر دوں آپ کے لیے، حل کر دوں مسئلے کہ جناب بھی اوصاف بیان کیے جاتے ہیں ان سے بڑا ہے اللہ، کیا مراد ہے؟ ایک میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، ایک عام معرفت کے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ایک اور کوئی ولی اللہ آئے گا وہ اللہ اکبر کہے گا، پھر ایک کوئی فقیہ آئے گا وہ اللہ اکبر کہے گا، پھر ولی فقیہ اللہ اکبر کہے گا۔ دیکھیں سب کے درجات کے اندر فرق آ رہا ہے نا۔ ایک دفعہ امام معصوم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ رسالت معاب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ صدیقہ طاہرہ اللہ اکبر کہہ رہی ہے۔ من کل یوسف، ہر توصیف بیان کرنے والے کی توصیف سے انتہائی نچلی صدا سے لے کر آپ کو انتہائی بلند صدا تک کی مثال دے دی۔
یہ سب جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نا اور اس کے صبح و شام وصف کو بیان کر رہے ہیں، کسی کی توصیف اس کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ اتنا عظیم ہے۔ یہ معصوم کی دی ہوئی توحید ہے۔ اب اس توحید کے ذریعے مجھے اور آپ کو خدا کو سمجھنا ہے آقا۔ میرے اور آپ کے نزدیک توصیف وہ توحید ایسی نہیں ہے کہ جو ایک پیمانے کی طرح ہو کہ جس کا ذرا سا جھٹکا لگے اس پہ شکن آ جائے۔ ہماری توحید الحمدللہ اتنی مضبوط ہے، معصومین علیہ السلام کی طرف سے اتنی زیادہ ہمیں عظیم مرتبہ توحید ملی ہے کہ ہم توحید کا عقیدہ رکھ کر یا علی مدد کہتے ہیں، پھر ہمارے اندر توحید کی اور جلوہ گری ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، جا کر دیکھیے، میں عموماً اس طریقے کی گفتگو نہیں کیا کرتا، لیکن ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ جائیے جا کر دیکھیے وہ لوگ کہ جو مدینۃ العلم و باب مدینۃ العلم سے آشنا نہیں ہیں، وہاں توحید کے اندر کتنے مسائل ہیں۔ آپ نے اگر کسی کی تعظیم میں ہاتھ چوم لیا تو مسئلہ، اچھا ہاتھ چومنے میں مسئلہ نہیں ہے، ایک وضاحت دے دوں، ہاتھ چومنا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے تعظیم کے لیے اگر زری کو چوم لیا تو مسئلہ، ہاتھ تو چومے جاتے ہیں، ہاتھ چومنے میں مسئلہ نہیں ہوں۔ زری کو چوم لیا مسئلہ، علم کو چوم لیا مسئلہ، تابوت کی زیارت کر لی مسئلہ، حرم کی طرف رک کر امام حسین کی زیارت پڑھ لی تو مسئلہ۔ اگر توحید آل محمد سے لی ہوتی نا تو اتنی نازک نہ ہوتی۔ اگر توحید تو اتنی نزاکت نہ ہوتی۔ اگر توحید آل محمد سے لی ہوتی تو توحید کا عقیدہ اتنا مستحکم ہوتا کہ پھر علی سے بھی مدد طلب کی جاتی تو ولی اللہ سمجھ کر مدد طلب کی جاتی۔ یعنی یہ جو امیر المومنین کے پاس قوت و طاقت ہے نا مدد کرنے کی، من جانب اللہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر کہاں توحید پر زکا آ رہی ہے؟ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام، حضرات معصومین علیہ السلام مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے غضب سے بچنا ہے، کیسے رضا کو حاصل کرنا ہے، اور یہ ہماری پوری عمر اسی تک و دو میں گزرے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہاں سے وہاں جائیں گے تو وہ حیات ملے گی کہ جس حیات میں راحت ہوگی، جس حیات میں آسائش ہوگی، جہاں دارالعمل نہیں ہوگا، جہاں نتیجہ ہوگا، جہاں ثمرہ ہوگا، جہاں نجات کا فیصلہ ہوگا، جہاں اس دسترخوان پر بیٹھنا ہوگا کہ جس دسترخوان کو اولیاء خدا کے انوار سے سجایا گیا ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے آقا، یہاں سے ہمیں وہاں منتقل ہونا ہے۔ مجلس ترہیم و ایصال ثواب ہے۔ اس وقت میں اور آپ جس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں نا آقا، یہ ہمارا تیسرا جہان ہے جہاں میں اور آپ ابھی سانس لے رہے ہیں۔ اس جہان سے ہمیں ایک اور جہان میں منتقل ہونا ہے۔ اچھا اس خدا کا لطف نہ تھا، یہ اس کے لطف ہی تو تھا، یہ اس کے الطاف میں سے ایک لطف تھا کہ اس نے مجھے عدم سے وجود دیا۔ اگر وہ عدم سے مجھے وجود نہ دیتا تو میں لا شے ہی رہتا۔ آج جو میرا اور آپ کا ذکر ہے، آپ ذرا تصور کیجئے، ترقی کی منازل ہے نا، یہ تیسرا عالم ہے نا ہمارا۔ علماء نے اس کو 5 یا 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے انسان کی حیات کو۔ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر میری اور آپ کی روحیں موجود تھیں، جسم نہیں تھے، روحیں تھیں۔ یہ جو آج آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا کہ میں کیسے فرش اعضا تک آ گیا، میں کیسے ذکر محمد و آل محمد سننے کے قابل ہو گیا، میں کیسے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو سمجھنے والا بن گیا۔ اور واقعاً آقا ہم میں سے آپ بعض لوگوں کو دیکھیے تو زندگی میں کوئی ایک کتاب بھی امیر المومنین کے لیے مکمل نہیں پڑھی ہوگی، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر کیسے امیر المومنین علیہ السلام کے اتنے بڑے مدثرہ بن گئے؟ کیسے محبت امیر المومنین دل میں آ گئی؟ سوال اٹھتا ہے یا دل میں نہیں اٹھتا کہ بھئی اللہ عادل ہے، اس نے میرے لیے اس دروازے کو کھول دیا، اس نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ محرم میں حسین کا غم منانا ہے، جناب زہرا کی محبت کو دل میں رکھنا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کو ادا کرنا ہے۔ تو ایک ہندو کے دل میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ میں کیسے مسلمان سید شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا، ایک ہندو کیوں اس گھرانے میں پیدا نہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ آقا یہ جو درجات بلند ہوئے نا، کیسے ہوئے درجات بلند؟ ایسے ہی ہو گئے۔ یہ جو آپ کے نام کے ساتھ
مختلف القابات لگائے جاتے ہیں، کوئی رضوی ہے، کوئی کاظمی ہے، کوئی عابدی ہے، کوئی جعفری ہے، کوئی زیدی ہے. یہ جو آپ کے نام کے ساتھ عزادار لگایا جاتا ہے، یہ جو آپ کے نام کے ساتھ شیعہ لگایا جاتا ہے، یہ جو آپ کو محب امام کہا جاتا ہے، یہ کیسے ہی آپ کو نعمت مل گئی آگا؟ کیونکہ اس ماں کی آغوش میں آپ کو بھیجا گیا کہ جو ماں محبہ تھی اہل بیت کی. یہ کیوں آ گئے آپ اس ماں کی آغوش میں؟ یہ آپ کے شیر میں ولائے علی کا اثر کیوں آ گیا؟ کچھ روح نے وہاں اعتراف کیا تھا. یہ ایسے ہی نہیں درجہ مل گیا، یہ روح کے اعتراف کا نتیجہ تھا کہ یہاں اس گھرانے میں بھیجا کہ جہاں علی علی کی صدائیں کانوں میں گئی اور حسین حسین کہہ کر آنسو بہانا سکھایا گیا. یہ اس روح کے اعتراف کا نتیجہ تھا، وہ پہلا عالم تھا. اب اگر اللہ ہمیں وہاں سے آگے نہ بڑھاتا تو میں اور آپ جان پاتے کہ کیا ہو رہا ہے. بھئی عالم ارواح کی کچھ ذہن میں ہے کہ نہیں ہے نا؟ وہاں سے اس نے یہاں بھیج دیا. دوسرا عالم تھا شکم مادر. روح شکم مادر میں منتقل ہوئی، وہاں پروان چڑھی، وہاں انسان مکمل ہوا اور اس کے بعد اس جہان میں آ گیا. اچھا اب ذرا مرحلہ سمجھیے. لطف کیا تھا کہ اس نے مجھے عدم سے وجود دیا. کیسا وجود دیا؟ کہ یہاں شکم مادر میں بھیجا، اور یہ واقعاً اس کے الطاف اور لطف میں، لطف کی جمع الطاف ہے. سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ اس نے مجھے اس گھر میں بھیجا کہ جہاں ماں نے مجھے محبت سکھا دی، جہاں ماں نے مجھے سکھایا کہ دیکھو کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے دور رہنا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل. لطف تھا نا آگا، یہ کرم تھا نا، یہ عطا تھی نا اس کی، کہ اس نے بچپن سے ہی ہمیں سمجھا دیا. اس کے شیر کا اثر یہ تھا کہ اس شیر کے اثر کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا. اب اس نے اس جہان میں بھیج دیا. شکم مادر میں آیا بچہ، پروان چڑھتا رہا. دیکھیں موت ہے کیا؟ موت کو عذاب نہ سمجھیں، موت کو نقمت نہ سمجھیں. موت خود پروردگار عالم کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے. بتا رہا ہوں ابھی کیسے. یہ جو ابھی میں نے جملہ بولا نا آگا، یہ موت ہو گئی اس کو. اب اسی وقت میں یہی جملہ میں دوبارہ نہیں بول سکتا. ہر ایک لمحہ میں اور آپ موت کو دیکھ رہے ہیں. ہر گزرنے والا لمحہ میرا اور آپ کا موت کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر جھپکنے والی پلک مجھے اور آپ کو موت کا اندیشہ اور بتا رہی ہے. ہر ایک سانس مجھے اور آپ کو موت کی طرف متوجہ کر رہی ہے. موت کے لیے چاہیں یا نہ چاہیں موت تو آنی ہی ہے. لیکن کیا ہی کمال کے لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے موت کو بھی گلے لگایا تو علی کی ولایت کو مقدم رکھ کر گلے لگایا. اس بات کو سمجھیے. یہ ہم موت سے دیکھیں اس سے فرار ممکن ہی نہیں ہے. فرار کرنے والے احمق ہیں. قرآن نے ان کو کہا ہے تم احمق ہو کہ جو موت سے فرار کر رہے ہو. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے حبیب ان سے کہیے کہ تم جو موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہو نا، انہ ملاقیکم، تم سے یہ مل کر رہے گی. اس کی ملاقات تو ہونی ہے. جا کر کسی بنکر میں بیٹھ جاؤ اور یہ تمنا کرو کہ موت نہیں آئے گی، موت تو آئے گی. مسئلہ موت کا آنا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو تم علی والوں میں ہوگے یا غیروں میں ہوگے. یہ ہے میں اس کے لیے آمادگی کی جائے. موت تو آنی ہے. آج کل 10 سال بعد 20 سال بعد موت تو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے. طے یہ کر لیجئے ذائقہ کیسا ہو. طے یہ کر لیجئے ذائقہ ہو کیا. تو اب وہاں سے اس نے ہمیں یہاں بھیجا. اس عالم سے میں اگر آسان کر دوں انتقال ہوا. شکم مادر میں آئے، پروان چڑھنے لگے. کتنے مہینے رہے؟ 40 ہفتے. اصطلاح عام میں اس کو 9 مہینے کہا جاتا ہے. 40 ہفتے. یہ 40 کا عدد بھی ایک عجیب و غریب عدد ہے. آج 40ویں کی مجلس ہے نا. یہ 40 کا عدد بھی عجیب و غریب ہے. 40 حدیث کے اعتبار سے یہ جو چہلم میں اور آپ کہتے ہیں، یہ 40 کا عدد بہت عجیب و غریب ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے 40 دن کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نور سیدہ صلب رسول خدا سے منتقل ہوا رحم جناب خدیجہ میں تو 40 دن کی عبادت کی. سید الشہداء کا 40، یہ 40 کا عدد بہت اہم ہے. بس وہ 40 ہفتے بچہ نشو نما پاتا ہے، جب اس جہان میں آتا ہے تو کس حالت میں آتا ہے آقا؟ بتائیے آپ مجھے، کس حالت میں آتا ہے؟ روتا ہوا آتا ہے نا، روتا ہوا آتا ہے نا. کیوں رو رہا ہوتا ہے؟ کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اسے، کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے. رونے کا سبب کیا ہے؟ وہ ایک دنیا سے مانوس تھا. وہ جو 9 مہینے کے لیے رہا نا شکم میں، وہ اس دنیا سے مانوس ہو گیا تھا. وہاں کی تاریکی اس کو بھانے لگی تھی، وہاں کی غذاؤں کو وہ چاہنے لگا تھا. توجہ کری گا، موت کیا ہے؟ موت لطف پروردگار ہے. ابھی بتاؤں گا کیسا لطف پروردگار ہے. موت بہت عظیم نعمت ہے. اپنی موت کے لیے آمادگی کریے. خدا نخواستہ کہہ کر موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. خدا کی خواست یہ ہے کہ موت آئے گی. بہت توجہ، ہم سب کو آئے گی، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ جب موت آئے تو کوئی ہمارے لیے ایسے احسال ثواب کرنے والا بھی ہو. اہم یہ ہے، خوش نصیب ہے میری بہن کہ جس حالت میں ان کی وفات ہوئی، بعض متون کے اندر اس موت کو شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی درجہ شہادت کا ملے گا. بعض روایات بہت عجیب ہیں، منزل مصائب پر نہیں ہوں. چھوٹا بچہ جس کی ماں اس دنیا سے گزر جائے، روایت میں عرش ہل جاتا ہے کہ جب وہ پہلو میں اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے. بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس اعتبار سے. لیکن جو مومنہ گئی، اس نے کن کن مناظر، کن کن کیفیات، کن کن سعادتوں کو پایا، اس کو میں اور آپ یہاں درد نہیں کر سکتے. آگا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے چاہنے والا، ہماری چاہنے والی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری عزیزہ ہم سے دور ہو گئی. لیکن وہ جن نعمات میں ہیں، دعا کیجئے کہ پروردگار حسنات کا بہترین اجر ملے، سیئات سے پروردگار عالم سر پہ نظر فرمائے. اس سے بڑھ کر اور کون سی عطا ہوگی آقا کہ جب گئی ہیں تو میت پر 5 تکبیریں پڑھی گئیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت بڑی سعادت ہے. ہمارے معاشرے میں موت کے تصور کو عجیب و غریب کر دیا. وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ بیان کروں. بہت عجیب و غریب کر دیا آقا موت کا تصور. موت تعلق کے منقطع ہونے کا نام نہیں ہے آقا، رابطے کے ٹوٹ جانے کا نام نہیں ہے موت. ایک عمیق گہرا رابطہ جڑتا ہے موت کے بعد. تو اس جہان سے انتقال ہوا، اس جہان میں آیا. شکم مادر میں بچہ پروان چڑھا، اس جہان میں آیا، روتا ہوا آیا. اس تاریک کمرے سے اس کو بڑی محبت ہو گئی تھی، ان غذاؤں سے اس کو بڑی محبت ہو گئی تھی، وہاں کے مشروبات اس کو بڑے بھانے لگے تھے. اب جب اس جہان میں آیا نا تو کیا ہوا آپ مجھے بتائیے. یہاں پر آنے کے بعد اب پروان چڑھنا شروع ہوا. اب یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں سوال کروں، تھوڑا ویئرڈ ہے، تھوڑا عجیب سوال ہے، لیکن مجھے یہ سوال کرنے دیجئے. اب اگر آپ کے سامنے وہ غذائیں آ جائیں جو شکم مادر میں آپ کو دی جا رہی تھیں، کیا کیفیت ہوگی؟ سب منہ پر رومال رکھ کر ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں آقا؟ کل تک تو اسی سے لطف اندوز ہو رہے تھے. کل تک یہی مشروبات پی کر آپ اپنے بدن کو قوت دے رہے تھے. آج ان سے کیسی گھن؟ آج شعور آیا تو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا کہ جناب اس سے ہمیں کراہت ہو رہی ہے، اس سے ہمیں گھن آ رہی ہے. یہ تو بڑی کثیف غذائیں ہیں، یہ تو بڑی عجیب غذائیں ہیں. کیونکہ اس جہان میں آ کر جب آنکھیں کھلی تو پتہ چلا وہ کتنی تنگ دنیا تھی، کہ جہاں ہم کتنے غیر محفوظ تھے، ایک ٹھوکر کی وجہ سے ہلاکت تک پہنچ جاتے. یہاں پر اللہ نے ایک اور لطف کیا کہ اس جہان میں بھیجا، توانا کیا، عقل دی، شعور دیا. تو اب سمجھ میں آیا کہ وہاں کی دنیا کتنی تاریک تھی. اب سمجھ میں آیا کہ وہاں پر کتنی غلاظتوں اور کثافتوں میں زندگی گزار رہے تھے. یہی ہوگا کہ جب یہاں سے وہاں جائیں گے تو اس دنیا کی طرف دیکھ کر کہیں گے یا اللہ کتنی تنگ دنیا تھی، کتنی تاریک دنیا تھی، کیسی عجیب غذائیں تھی. اب یہاں لطف آ رہا ہے کہ محمد و آل محمد کے دسترخوان پر بیٹھ کر پاکیزہ غذاؤں کو حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے موت.
موت کے اس پرسپشن کو کس نے بتایا گا ہمیں؟ ہم نے تو موت کا عجیب و غریب تعارف سنا ہے. موت جیسے ململ کے کپڑے کو کانٹوں پر ڈالو اور کھینچو، سخت ہے. موت جیسے قینچی لے کر بدن کو پارا پارا کر دو. جناب سلمان کو بتایا تھا قبرستان کے مردے نے نشتر لے کر بدن کو چھیڑ ڈالو. موت یعنی سختی، موت یعنی تنگی، موت یعنی فراق. موت جدائی کا نام نہیں ہے آقا. اس جہان سے منتقل ہو کر ان سے جا کر ملیں گے. اسی لیے مولا نے فرمایا میں یمت یرنی، جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا. اب آپ مجھے بتائیے آقا موت کیسی ہے؟ اس سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے کون سی لذت ہوگی بھائی؟ اس سے بڑھ کر مومن کے لیے کون سی لذت ہوگی کہ وہ وقت وفات اپنی نگاہوں کے سامنے امیر المومنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. نگران نہ ہو، پریشان نہ ہو. پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں غم ہے. ان القلب لا يحزن، رسول اللہ نے فرمایا تھا جناب ابراہیم کی لاشے پر. جب رسول اللہ کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، خداوند متعال مدینہ میں ہم سب کو ان کی زیارت نصیب فرمائے. جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کناں تھے. ایک صاحب آئے جن کے ذہن میں شاید یہ خناس پرانا ہے، یہ ابھی جدید نہیں ہے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ وبا پرانی ہے. رسول اللہ سے آ کے کہہ رہے ہیں آنت رسول اللہ و تبکی، اے رسول اللہ آپ اور رونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان القلب لا يحزن، دل غمزدہ ہوتا ہے، آنکھیں برستی ہیں، لیکن دیکھو ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلتا جو خداوند متعال کی عظمت کے منافی ہو. یعنی رسول اللہ نے غم منانے کا سلیقہ سکھایا ہے. غم منانے کو روکا نہیں ہے. فطرت کو روکنے کا نام اسلام نہیں ہے آغا. فطرت کو مواحدانہ راستے پر چلانے کا نام اسلام ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو موت میرے اور آپ کے نزدیک آقا وہ ہو جو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے مطابق، اگر اس کے مطابق میں نے اور آپ نے زندگی گزار لی نا آقا، جتنی بھی حیات دی ہے اللہ نے، خداوند متعال ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے، ہمارے بزرگوں کا ضائع تعدیر ہمارے سر پر سلامت رہے. کوشش یہ کریے کہ محب اہل بیت کی حیات تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک شخص نے آ کر میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوچھا کہ مولا کیا سبب ہے؟ آپ دیکھیں جاتے ہیں نا عامت المسلمین کے جنازوں میں بھی جاتے ہیں. امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے صلوا فی مساجدہم، ان کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھو، ان کے بیماروں کی عیادت کرو، گواہی کے موقع پر ان کی گواہی دو، مریضوں کی عیادت کرو، گواہی دو، ان کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھو، ان کے جنازوں میں تشییع میں شریک ہو. اگر اتنے آئسولیٹ ہو جاؤ گے کہ تمہیں اپنی دنیا کے علاوہ کسی اور کی خبر نہیں ہوگی تو تم ہمارا پیغام پہنچاؤ گے کیسے؟ تمہارا لب و لہجہ وہ ہو، تمہارا انداز وہ ہو، تمہارا کردار وہ ہو کہ دوسرا تمہیں دیکھ کر سمجھے کہ معصومین کی تعلیمات کیا ہے. 1,00,000 کی آبادی میں اگر کوئی ایک رہتا ہو، امام صادق فرماتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہتا ہو، اور اس 1,00,000 کی آبادی میں کوئی اس سے زیادہ عابد شب زندہ دار، کوئی اس سے زیادہ صادق القول، کوئی اس سے زیادہ بعمل نظر آئے، کہنے لگے کہ کہہ دینا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سب ہو سکتے ہو، آل محمد کے شیعہ نہیں ہو سکتے جب تک تم 1,00,000 کی آبادی میں سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز نہ ہو. یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات. تو ایک شخص آیا، کہا مولا کیا وجہ ہے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اس کو نقل کیا ہے علل الشرائع میں. مولا کیا وجہ ہے؟ ہم جب کسی مومن کے جنازے پر آتے ہیں تو 5 تکبیریں پڑھتے ہیں، جب عامت المسلمین کے جنازے پر جاتے ہیں، عام مسلمانوں کے جنازے پر جاتے ہیں تو 4 تکبیریں پڑھتے ہیں. ان کیا 4 تکبیریں، ہمارے وہاں 5 تکبیریں. مولا نے اس کے 2 جواب دیے ہیں. کہا ہر تکبیر ہر نماز کے عوض ہے، ایک جواب. دوسرا جواب یہ تھا کہ تم نے کیا یہ حدیث نہیں سنی بنی الاسلام علی خمس،
الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ہم اہل بیت کی ولایت وہ 4 چیزوں کو انجام دیتے ہیں، اس لیے وہاں 4 تکبیریں۔ تم 5 چیزوں کو انجام دیتے ہو، دیتے ہیں نا انشاءاللہ؟ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ تم نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اور یہ سارے کام ہماری ولایت کے تابع ہو کر ہمارے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انجام دیتے ہو۔ لہذا مومن کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ دیکھا آپ نے فرق؟ یہ جو میں نے کہا نا کہ مرحومہ ایلیا بطول، ان کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی گئی، واقعاً خوش نصیبی ہے آقا، خوش نصیبی ہے یہ۔ اب یہ 5ویں تکبیر سے پہلے کی دعا جو شیعہ جنازے پر پڑھی جاتی ہے، اس دعا کو سمجھیے کیا ہے۔ اس دعا میں اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جنازہ رکھا ہے، قبلہ رخ ہم سب کھڑے ہیں، میت سامنے رکھی ہوئی ہے، اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، جانے والے مرحوم یا مرحومہ کے جنازے پر کھڑے ہیں، نماز جنازہ کی نیت ہے، اللہ سے کلام ہو رہا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے کلام۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے کلام۔ بس اللہ سے کلام ہو رہا ہے اور اللہ سے کہا جا رہا ہے، اللہ سے جو عالم ہے جو کچھ میرے اور آپ کے دل میں ہے۔ کس سے کلام ہو رہا ہے؟ اس سے کلام ہو رہا ہے ما فی الصدور، جو کچھ دلوں میں ہے نا وہ آگاہ ہے، آنکھوں کی جنبش سے آشنا ہے۔ مولا حسین فرماتے پروردگار تو میری پلکوں کی جنبش کو پہچانتا ہے، میری آنکھوں کی جنبش کو۔ میں نے اور آپ نے آنکھیں یوں پھیری، کسی اور کو پتا نہیں چلے گا، مگر کس نیت سے پھیری ہیں اس کو پتا ہے۔ مولا حسین فرما رہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، میت رکھی ہوئی ہے، اے اللہ، انا لا نعلم، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اگر یہ جملات زبان سے نہیں دل سے ادا کرنے، اے اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اور اگر خاتون کا جنازہ ہے منہا الا خیرا، اے اللہ اس جسد مردہ یہ جو مومنہ کا جنازہ ہے نا، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، جو جانتا ہوں وہ فقط خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا وَأَنْتَ عَالَمُ بِهَا مِنَّا، اور اے اللہ تو اس کے بارے میں ہم سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا، اے اللہ اگر یہ نیکوکار تھی تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، وَإِن کانت مسیئۃ فتجاوز عنہا، اور اگر یہ معصیت کار تھی تو پروردگار عالم اس سے تجاوز فرما، نظر انداز فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کو اعلیٰ علیین تک پہنچا دے۔ تو اگر یہ خیر وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے جس کا اعتراف میں اور ہم جنازے پہ کر رہے ہیں، کہ اس لیے مومن کے جنازے پر یہ خیر وہ ولایت اہل بیت اطہار ہے۔ تو اگر شریعت کا مزاج آپ کو سمجھ میں آیا، شریعت نہیں چاہتی کہ کسی مردہ کے جسد مردہ پر آ کر اس کے خلاف زبان چلاؤ، اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرو۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر علی والا ایک دوسرے کی مدد کرتا ہوا نظر آئے اور ایک دوسرے کی غیبت سے اجتناب کرتا ہوا نظر آئے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ معیار ہے علی والوں کا، وقار ہے آپ کو اور میرا آقا۔ ملائکہ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو۔ یہ جو فاطمیہ میں سیاہ لباس پہننے والے ہیں نا، یہ جو فاطمہ زہرا کی یاد منانے والے ہیں، یہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت رکھنے والے، ملائکہ رشک کرتے ہیں۔ آپ کے سب سے اٹھ جانے کے بعد ملائکہ آپ کے قدموں کی خاک کو بطور تبرک لے کر جاتے ہیں کہ میرا حسین کا عزادار بیٹھا تھا۔ سمجھے میں اور آپ اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنے مقام کو۔ ہماری آدھی سے زیادہ بلکہ زیادہ تر مشکلات یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے نا وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ دوسرا ترجمہ کیا، کون ہے جو اپنے نفس کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے۔ اگر میں اور آپ اپنی عزت کے قائل ہو جائیں نا آقا،
اگر میں اور آپ اپنی عزت کے قائل ہو جائیں، اپنی تکریم کے قائل ہو جائیں، تو یقین جانیے کوئی بھی ہمیں سرنگو نہیں کر سکتا۔ عزت کا راستہ اہل بیت کا راستہ ہے، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اور جس علی والے نے اپنی عزت کو پہچانتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا نا، یقین جانیے پوری قوموں کو باشرف کر گیا ہے، چاہے وہ خمینی ہو، چاہے وہ خامنائی ہو، چاہے وہ سیستانی ہو، چاہے وہ حسن نصر اللہ ہو، جنہوں نے اپنی ارزش کو پہچانتے ہوئے اس راہ میں قدم کو آگے بڑھایا ہے نا، قومیں شرف یاب ہوئی ہیں۔ موت مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ موت کس حالت میں آئے، شہادت مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شہادت سے میں اور آپ کیا انگیزہ لیتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ایام شہادت کے ہیں صدیقہ طاہرہ کے۔ اگر آگے میرے پاس وقت ہوتا تو میں کچھ اور نکات آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن ہم مرحومہ کی روح کو ایصال کرنے کے لیے اتنا سن لیجئے کہ یہ اس معظمہ کی شہادت کے ایام ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، کائنات کو خلق کیا، اس میں کسی استثناء کو لے کر مت آئیے گا اپنے ذہن میں، موقع ملا تو توضیح دوں گا۔ بس تبرکاً ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ کیوں کہا میں نے یہ۔ وجہ خلقت کائنات حضرت صدیقہ طاہرہ۔ اگر فہم پر بھروسہ ہوتا نا تو میں وہ جملات ادا کرتا آپ کے سامنے جو امام خمینی نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن حوضے کی فضا اور ہوتی ہے، باغ پائین عوام اور ہوتا ہے۔ اب میں وہ جملات تو ادا نہیں کر سکتا، حدیث قدسی کی صورت میں ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کر دوں اور مصائب سے متصل ہو جاؤں۔ کون ہے فاطمہ؟ نہیں پہچانا دنیا نے۔ حدیث لولاک سنی ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، رسول اللہ سے، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو، کائنات کو خلق نہ کرتا۔ وجہ خلقت کائنات کون بنا اس حدیث میں؟ رسول اللہ۔ میں نے کس کو کہا؟ جناب فاطمہ کو۔ کیوں کہا؟ اسی حدیث میں جواب ہے۔ حدیث آ کر یہاں رکی نہیں، آگے بڑھی، لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا۔ بات یہاں بھی رکی نہیں، لولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ لوگ اس مباحثے میں پڑھتے ہیں یہ عظمت کو بڑھا دیا ہے، گھٹا دیا، نہیں آقا یہ عظمت بیان نہیں کر رہی ہے، یہ ذمہ داری بیان کر رہی ہے حدیث قدسی۔ رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ رسالت کو پہنچانا۔ ایک مقام پر آ کر کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے ابلاغ رسالت نہ کیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی رسالت کی مدافع ولایت قرار پائی نا، اور یہ ولایت نہ بچ پاتی اگر فاطمہ زہرا اس ولایت کی راہ میں آ کر قربانی نہ دیتی۔ تو اس حدیث کو عظمت و فضیلت کی سنجش قرار مت دیں، پیمانہ قرار مت دیں، اس کو ذمہ داری کا پیمانہ سمجھیں کہ اگر امیر المومنین کی ذات نہ ہوتی تو عقیدہ رسالت کا دفاع کون کرتا، اور اگر فاطمہ زہرا کی ذات نہ ہوتی تو ولایت کا دفاع کون کرتا۔ شہیدہ راہ ولایت حضرت صدیقہ طاہرہ۔ جیسے ہی فاطمیہ کے ایام آتے ہیں ہمارے بچوں کے ذہن میں مختلف شبہات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے پیغامات کے ذریعے، علی جیسا شجاع، علی جیسا با کرامت، علی جیسا غیور شوہر گھر میں ہو اور فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ جائیں۔ شبہ ہے، شبہ۔ کیوں گئی سیدہ دربار پر؟ کیوں گئی سیدہ دروازے پر؟ دربار میں جانے کی علت کیا تھی؟ دروازے پر جانے کی علت کیا تھی؟
سیدہ نے یہاں اپنے حق ولایت کو استعمال کیا ہوگا. امیر المومنین سے کہا یا علی آج میں دروازے پر جاؤں گی، کیونکہ منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ امیر المومنین کو اسی مقام پر شہید کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، لوگوں کو بتایا جاتا مفسد فی الارض بن رہے تھے. یہ منصوبہ تھا باقاعدہ جس کو سیدہ سلام اللہ علیہ نے ناکام کیا ہے، اپنے امام کا دفاع کیا ہے. درست ہے امیر المومنین جناب سیدہ کے شوہر ہیں، لیکن سیدہ امام کے دفاع کے لیے گئی ہیں. اپنے زمانے کے امام کے دفاع کے لیے سیدہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. درست ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام غیور، شجاع، شمشیر زن، بہترین مجاہد ہے، لیکن اسلام کے منفیات علی ابن ابی طالب کے سامنے زیادہ ہے. بس سیدہ دروازے پر آئیں، آنے والوں نے آ کر کہا کہ اگر علی باہر نہ آئے تو اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی. آقا مجھے خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ وہ بیٹی جس کا بابا سید المرسلین ہو، خاتم النبیین ہو، خیر الخلق ہو، جس کی ایک ایک حرکت کو اصحاب دیکھتے ہوں اور اس کی پیروی کرنا چاہتے ہوں، اس بیٹی کا دل کتنا بڑھ جاتا ہوگا جب باپ آ کر دروازے پر سلام پڑھتا ہوگا. آپ مجھے ذرا تصور، چشم تصور کو وا کیجئے، آنکھوں کی تطہیر کیجئے، پھر ذرا اپنے آپ کو صحنے میں لے کر جائیے اور سوچئے کہ سیدہ کا دل کتنا بڑھ جاتا ہوگا. اللہ کے رسول آیت تطہیر کے نزول کے بعد ایک مرتبہ نہیں 6 مہینے تک مسلسل خانہ در سیدہ پر آ کر یہ جملات کہتے ہوئے نظر آئے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. مسلسل سیدہ کے در پر آ کر سرکار نے یہ پڑھا نا. اب جب سیدہ کے اسی دروازے پر لوگ آگ لے کر آئے تو سیدہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ تم اس دروازے کو جلاؤ گے، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ جس میں فاطمہ رہتی ہوں، جس گھر میں حسن و حسین راکب دوش مصطفیٰ ہوں، جس گھر میں علی مرتضیٰ رہتے ہو. آنے والے نے ایک انتہائی چھوٹا جملہ کہا، لیکن اس جملے نے مومنین کے قلب کو دریدہ کر دیا. وَإِن کتنا مختصر جملہ ہے آقا. سیدہ نے اتنے سارے جملات بولے، اس گھر میں فاطمہ رہتی ہیں، اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، اس گھر میں شیر خدا رہتے ہیں، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے. جس گھر میں رسول اللہ پر کئی وحیاں نازل ہوئی ہیں اس گھر کو جلاؤ گے. آنے والے نے ایک جملہ کہا وَإِن. جو علماء عربی عبارت جانتے ہیں سمجھتے ہوں گے کہ کتنا خطرناک جملہ تھا. وَإِن کیا معنی ہوا اس کا؟ رہا کریں، رہا کرے آقا اتنی اہانت اس سیدہ کے لیے کہ جس کے استقبال میں محمد کھڑے ہوتے ہو. اپنے امام کے دفاع کے لیے سیدہ آئیں دروازے کے پیچھے، دروازہ جلا دیا گیا، سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا. دو روایتیں ہیں، دونوں آپ کے سامنے مختصراً بیان کروں. ایک روایت میں آیا کہ سیدہ دونوں دیوار کے درمیان آئی، اپنے دفاع کے لیے دروازے کو ہٹایا، اسی دروازے کے نیچے سیدہ آ گئی، اسی دروازے سے اشقیاء گزر کر جاتے رہے. اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب محسن، کیسے بیان کیا جائے گا، سیدہ کی مظلومیت بہت عظیم ہے. کہا جاتا ہے دروازے میں کیل تھی، جو کیل زنجیر در کو روکنے کے لیے لگائی جاتی ہے. میخ سمجھتے ہیں آپ؟ بچے اس اصطلاح کو نہیں جانتے ہوں گے، بزرگان سمجھائیں. میخ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب شامیانہ لگایا جاتا ہے تو زمین میں ایک میخ ٹھوکی جاتی ہے کہ جس سے شامیانے کے تناب کو باندھا جاتا ہے. پہلے زمانے میں دروازوں میں وہ اس لیے لگائی جاتی تھی تاکہ اس کے ذریعے دروازے کو مکمل کر دیا جائے. اب جب سیدہ پر دروازہ گرا نا، وہ دروازے کی میخ سیدہ کے شکم میں جا کر گڑھی، محسن شکم میں شہید ہو گئے. فاطمہ زہرا نے فضہ کو بلایا، یا فضہ خذینی، اے فضہ میرا بازو تھام لے، میرا محسن سخت ہو گیا ہے. جناب فضہ آگے بڑھی، احوال بیان کرتی ہیں کہ جناب زہرا نے اشقیاء گھر میں تھے نا، نامحرم گھر میں آ گئے تھے. سیدہ نے ایک ہاتھ سے اپنی چادر کو سنبھالا،
ایک ہاتھ اپنے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر رکھا. فاطمہ زہرا پسلیوں کا درد ایسا تھا کہ فاطمہ سے قدم نہیں بڑھائے جاتے تھے، مگر جب سیدہ نے دیکھا نا کہ علی کے گلے میں رسن ہے، علی کے گلے میں رسن ہے، ایک مرتبہ فاطمہ نے شکستہ پہلو سے ہاتھ کو ہٹایا، فاطمہ نے علی کے دامن کو تھاما، فریاد کرنے لگی خلو عن ابن امی، اے ظالموں میرے شوہر کو چھوڑ دو، اے ظالموں میرے چچازاد کو چھوڑ دو. ایک مرتبہ ایک لعین نے اپنے نجس غلام کو اشارہ کیا، وہ تازیانہ لہراتا ہوا آگے بڑھا، فاطمہ کے ہاتھ پر تازیانہ مارنا شروع کیا. فاطمہ کا ہاتھ مثل بازو بند سے ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک روایت سن لیجئے آپ. زوجہ اس دنیا سے گئی ہے نا، شوہر کا دل یقیناً غمزدہ ہوگا. بیٹی اس دنیا سے گئی ہے، ماں باپ کا دل غمزدہ ہوگا. بہن اس دنیا سے گئی ہے، بھائیوں کا دل غمزدہ ہوگا. آقا بس اتنا سن لیجئے کہ فاطمہ زہرا کی مصیبت کو اس لیے علماء اتنی شد و مت سے بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ کے آپ جناب زینب کی پشت پر تازیانہ لگنا سنتے ہیں اور شام غریبہ میں بڑی دہاڑ کر روتے ہیں نا، بڑی چیخیں مار کر روتے ہیں. آقا زینب کی پشت پر کربلا میں تازیانے لگے تھے. فاطمہ وہ مظلومہ ہے کہ جن کے ہاتھ کو زخمی کیا گیا، کوئی غریب الوطن نہ تھی، ارے اپنا شہر تھا، اپنے بابا کا وطن تھا. اجرکم اللہ. مولا سے ایک مرتبہ مسجد سے مولا گزر رہے تھے، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بس آخری روایت بیان کروں گا. چند لوگوں نے کہا یا علی آ کر قضاوت کیجئے. کہا کس بات کی قضاوت کروں؟ کہا ہمارے درمیان ایک نزاع، ایک بحث ہے. کہا موضوع نزاع کیا ہے، موضوع بحث کیا ہے؟ کہا بحث اس بات پر ہے کہ مرد کے لیے سب سے مصیبت کا لمحہ کون سا ہوتا ہے. ایک مرد کے لیے سب سے بڑا مصیبت کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ امیر المومنین بیٹھ گئے. کسی نے کہا کہ جب جوان بیٹا مر جائے تو یہ بڑی مصیبت کا لمحہ ہے. کسی نے کہا اگر مسافر لٹ جائے یہ بڑی مصیبت کا لمحہ ہے. کسی نے کہا اگر گھر کو آگ لگ جائے یہ بڑی مصیبت کا لمحہ ہے. ایک مرتبہ مولا سے پوچھا کہ یا علی آپ بیان کیجئے، بس یہ آخری جملہ تھے، یا علی آپ بیان کیجئے کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا لمحہ کون سا ہے. فرنگ فاطمیہ میں آقا مہدی نیلی پور لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو جھکایا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا اور دھیمے لہجے سے کہنے لگے کہ ایک غیرت مند مرد کے لیے سب سے بڑا مصیبت کا لمحہ یہ ہے کہ عشقیہ اس کے گھر میں آ جائے، اس کی ناموس کی رخسار پر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ماتم صدیقہ کبریٰ. فضا جو ایک خاص کنیز بطول تھی، فضا جو ایک خاص کنیز بطول تھی، فضا جو ایک خاص کنیز بطول تھی، فضا جو ایک خاص کنیز بطول تھی. بیت نبی میں آیت حق کا نزول تھی، بیت نبی میں آیت حق کا نزول تھی. زہرا جسے پسند کرے ایسا پھول تھی، زہرا جسے پسند کرے ایسا پھول تھی. حسنین کو یہ ماں کی طرح سے قبول تھی، حسنین کو یہ ماں کی طرح سے قبول تھی. جھک کر حسن حسین کیا کرتے تھے کلام، مادر سے پہلے ان کو کیا کرتے تھے سلام. فضا جو ایک خاص کنیز بطول تھی، فضا جو ایک خاص کنیز بطول تھی. وہ جانتی تھی کیا ہے طہارت کی منزلیں، طے کر رہی تھی سانسوں میں عصمت کی منزلیں.
تھی ان کے راستے میں امامت کی منزلیں، ان کے راستے میں امامت کی منزلیں، بتلا رہی تھی سب کو رسالت کی منزلیں، بتلا رہی تھی سب کو رسالت کی منزلیں، قرآن و اہل بیت کی تفسیر کرتی تھی، پلکوں سے اس میں فاطمہ تحریر کرتی تھی، جو بات کریں گے بطول میں، جو بات کریں گے بطول میں، سب تخت و تاج چھوڑا تھا عشق کے بطول میں، گل مل گئی تھی پائے امامت کی دھول میں، کیا ان کا مرتبہ تھا نگاہ رسول میں، کیا ان کا مرتبہ تھا نگاہ رسول میں، خوشبو مثال تھی یہ نبوت کے پھول میں، خوشبو مثال تھی یہ نبوت کے پھول میں، کہنے کو تھی کنیز مگر شان علماء، ان کو شہید کرب و بلا نے کہا ہے ماں، جو ایک بات کنیز بطول تھی، بیٹا جو ایک بات کنیز بطول تھی، زینب سیال ماں بھی اسی تربیت میں تھی، علم سیدہ کی جو فضا میں روشنی، زینب کے ساتھ ساتھ وہی شام تک گئی، زینب کے ساتھ ساتھ وہی شام تک گئی، کوہ علم کہیں مل ٹھوکر نہیں لگی، کوہ علم کہیں مل ٹھوکر نہیں لگی، چاندی تنا صبر کا در بن کے آئی تھی، یہ سیدہ کی بزم میں ہر بن کے آئی تھی، جو ایک بات کنیز بطول تھی، جو ایک بات کنیز بطول تھی، وہ کربلا میں عصر کا ہنگامہ لمحہ، ایک تشنہ لب حسین ہزاروں تھی برچیاں، خیمے کے در پہ خاک اڑاتی تھی بیبیاں، ناجہاں بن میں شام غریبہ ہوئی آیا، مقتل میں شادیانوں کے بجنے کا شور تھا، جلتے گھروں میں چادر لٹنے کا شور تھا، گھوڑے جو دوڑنے لگے لاشے حسین پر، زینب کے ساتھ فضا نکل آئی ننگے سر، زینب بھی دل پگھاتی یہ بھی تھی نوحگر، کہتی تھی اے حسین میرے پارے جگر، تیری بلائے لے کے یہ لونڈی نہ مر گئی، اے لال میری موت نہ جانے کدھر گئی، کہتی تھی اب کنیز وفائیں نبھائے گی، زینب کے ساتھ قید میں فضا بھی جائے گی، جتنے بھی رنج آئیں گے دل پر اٹھائے گی، فضا تیری بہن کی رضا بن کے جائے گی، گورا تیری بہن پہ اٹھائے گا جب شکی، زینب سے پہلے درہ وہ فضا ہی کھائے گی، ہاں اے نبی یہ بات بھی بزم عزا میں ہو، جانا اگر کسی کا بھی کرب و بلا میں ہو،
सजदा अदा जो मरकद शाह खुदा में हो, फिजा का वास्ता भी तुम्हारी दुआ में हो, फिजा का नाम सुन के कहेंगे मेरे इमाम, अम्मा गरीब बेट का ले लीजिए सलाम। जो एक आसनी से बदौलती, फिजा जो एक आसनी से बदौलती, रेहान क्या बयान हो फिजा की मंजिलत, मस्तूर में नहीं कोई ऐसी वफा परात, अब्बास की वफा से उन्हें दो मुनासिबात, ज़ैनब की तरह गुज़रे हैं आलाम उन पे साए की तरह